السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی فہما، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے لیے نافع بنائے، مبارک بنائے۔ یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، الاصابہ فی فضائل و حقوق الصحابہ رضی اللہ عنہم، اس کے مصنف شیخ عبداللہ بن صالح رحمہ اللہ ہے۔ شیخ عبداللہ بن صالح رحمہ اللہ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تقریباً 20 کے قریب کتب کے مؤلف ہیں، جن میں ایک کتاب یہ چھوٹا مختصر رسالہ الاصابہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ الفوائد الثنیہ علی العقیدۃ الواسطیہ اور المفید علی کتاب التوحید اور التعلیقات علی کشف الشبہات، چودہ سو پینتالیس ہجری 3 رمضان کو شیخ کی وفات ہوئی ہے، یعنی تقریباً 2 سال پہلے 2024 میں۔ شیخ رحمہ اللہ کی کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تخصص عقیدہ تھا اور آپ داعی تھے۔ آپ کی تحریر میں عقیدہ اور تربوی پہلو یہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس مجلس میں اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ محرم الحرام کی مناسبت سے، محرم کی مناسبت سے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل اور ان کے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ وہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مثبت انداز میں، اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں، پیچھے یعنی جو پیچھے عبارت گزری ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب معترضین نے اعتراضات کیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، تو پھر کتبت هذه النبذة عن صحابة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیاما بحقهم، میں نے یہ مختصر کتابچہ لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، قیاما بحقهم، ان کا حق ادا کرنے کے لیے، ونصحا للامت بشأنهم، اور ان کے معاملے میں امت سے خیر خواہی کرتے ہوئے، واشادۃ بفضائلهم، اور ان کے فضائل کو عام کرنے کے لیے، وہدایۃ لمن لبس علیہ فی امرهم، اور
جن پر صحابہ کا معاملہ خلط ملط کر دیا گیا ہے اور ان کے ذہنوں میں اشکالات ڈال دیے گئے ہیں، ان کی درست رہنمائی کرنے کے لیے، صحابہ کا حق ادا کرنے کے لیے، صحابہ کے معاملے میں امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے اور صحابہ کے فضائل کو عام کرنے کے لیے، اور صحابہ کے معاملے میں جن کے ذہنوں میں اشکالات ڈال دیے گئے ہیں ان کی درست رہنمائی کرنے کے لیے شیخ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ متضمنۃ التعریف بہم، تو اس کتاب میں صحابہ کی تعریف، صحابی کسے کہتے ہیں، وبیان منزلتہم وفضلہم وفضائلہم ومناقبہم، صحابہ کی منزلت، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، یہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ وحقہم علی الامۃ، صحابہ کا امت پر کیا حق ہے، کیا حقوق ہیں، وہ بیان کیا گیا ہے۔ وعقیدت اہل سنت والجماعت فیہم، اور صحابہ کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے، یہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اولا تعریف الصحابتی، صحابہ کی تعریف، صحابی کسے کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں الصحابۃ جمع صاحب و صحابی، صحابہ یہ صاحب اور صحابی کی جمع ہے۔ مصنف نے اس کو صاحب اور صحابی کی جمع قرار دیا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے الصحابہ لفظ یہ لغت کے اعتبار سے مصدر ہے، صاحبہ یصحب صحبتا و صحابتا، جیسا کہ امام جوہری رحمہ اللہ نے الصحاح میں یہ بات بیان کی ہے۔ کہتے ہیں الصحابۃ بالفتح الاصحاب، صحابہ فتح کے ساتھ اصحاب کے معنی میں ہے، وہی فی الاصل مصدر، اور یہ اصل میں مصدر ہے، صحابہ لفظ اصل میں مصدر ہے اور اصحاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات امام جوہری رحمہ اللہ نے جو لغوی ہے انہوں نے اپنی کتاب الصحاح میں بیان کی ہے۔ اسی طرح دکتور محمود الطحان رحمہ اللہ نے بھی تفسیر و مصطلح الحدیث میں یہی بات بیان کی ہے۔ کہتے ہیں الصحابۃ لغتا مصدر بمعنی الصحبتی، صحابہ لغت کے اعتبار سے یہ صحبت کے معنی میں مصدر ہے، ومنہ الصحابی والصاحب، اور اسی مادہ سے، اسی مصدر سے صحابی اور صاحب لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع اصحاب اور صحب آتی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ وقاصور استعمال الصحابتی بمعنی الاصحاب، کہ صحابہ لفظ یہ اصحاب کے معنی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ کچھ لغوی توضیح تھی، اس کے بعد اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ والصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک، کہتے ہیں صحابی وہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، مؤمنا به، اس حال میں کہ وہ آپ پر ایمان رکھتا ہو، ایمان کی حالت میں جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، وہ مات علی ذالک، اور اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ایمان کی حالت میں اور موت ایمان پر،
تین چیزیں اس تعریف میں بیان کی گئی ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ایمان کی حالت میں، اور موت ایمان پر۔ جس میں یہ تین شرطیں پائی جائیں گی وہ صحابی ہوگا۔ من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس حال میں کہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، ومات علی ذالک، اور اس کی موت بھی ایمان پر ہو۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ: من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے صحبت نصیب ہوئی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، اور آہ، یا جس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، فہو من اصحابہ، تو وہ آپ کے صحابہ میں سے ہے۔ جو بھی جسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، یا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، فہو من اصحابہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ بات صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا پہلا باب ہے، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی کے ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تعریف ذکر کی ہے۔ حدیث نمبر 3649 سے پہلے، 3649 سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تعریف صحیح بخاری میں ذکر کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں اس والے سے کچھ گفتگو کی ہے۔ اس تعریف کی توضیح کے لیے میں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور کچھ فتح الباری سے اسی باب کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کچھ چیزیں ذکر کی ہے، اور کچھ نزہۃ النظر جو نخبۃ الفکر کی شرح ہے اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے چیزیں بیان کی ہے، تو انشاءاللہ اس سے یہ تعریف پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ الاصابہ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: فَيَدْخُلُ فِي مَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ أَوْ قَصُرَتْ۔ تو یہ جو بات ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، یہ جو تعریف میں بات ہے نا، من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں وہ شخص بھی داخل ہوگا جس کی مجالست آپ کے ساتھ طویل ہوئی ہو، ایک بڑا عرصہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہو، کئی سال آپ کے ساتھ رہا ہو، او کا صورت، یا بہت کم مدت اور بہت کم وقت کے لیے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا ہو۔ جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا وہ زیادہ ہو یا کم ہو، دونوں صورتوں میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن جائے گا۔ ومن روا عنہ او لم یروی، جس نے آپ سے کوئی حدیث بیان کی وہ بھی آپ کا صحابی ہے، اور جس نے آپ سے کوئی حدیث بیان نہیں کی لیکن آپ کا ساتھ اسے نصیب ہوا ہے، صحبت اسے نصیب ہوئی ہے، وہ بھی آپ کا صحابی ہے۔ ومن غزا معہ او لم یغزو، اور جو آپ کے ساتھ کسی غزوہ میں جہاد میں شریک ہوا وہ بھی آپ کا صحابی ہے، اور جس کو کسی غزوہ جہاد میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا وہ بھی آپ کا صحابی ہے۔
ومن رآہ رؤیتن، وہ بھی آپ کا صحابی ہے جس نے صرف آپ کو دیکھا ہے، ولو لم یجالس، اگرچہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا مجلس کا اسے موقع نہ ملا ہو، ومن لم یرہ لعارض، اور وہ بھی آپ کا صحابی ہے جو کسی وجہ سے آپ کو دیکھ نہیں سکا، آپ کی صحبت اسے نصیب ہے لیکن مثلا آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، نابینا تھا، جیسے بعض صحابہ نابینا تھے، آپ کی صحبت انہیں حاصل تھی تو وہ دیکھ نہیں سکے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، آپ کے ساتھ زیادہ دیر رہے ہوں یا کم عرصہ، حتیٰ کہ ہم پڑھیں گے کچھ وقت کے لیے جن کو آپ کا ساتھ نصیب ہوا، وہ بھی صحابی ہے، کسی غزوہ میں شریک ہو سکے یا غزوہ میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا، آپ سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں یا آپ سے کوئی حدیث بیان نہیں کرتے، جس کو بھی آپ کی صحبت حاصل ہے، آپ کا ساتھ نصیب ہوا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری میں یہ تعریف ذکر کی ہے، من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ، اس پر حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، یعنی ان اسم صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحق لمن صاحبہ اقل ما یطلق علیہ اسم صحبت لغتا، کہتے ہیں کہ کم سے کم وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے نا، اسے صحبت نصیب ہو جائے گی اور صحابی کا اطلاق اس پر ہوگا، کم سے کم وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس کو ساتھ نصیب ہو گیا، صحبت نصیب ہو گئی، تو وہ صحابی کا لفظ اس پہ صادق آئے گا۔ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَىٰ مَن رَآهُ رُؤْيَةً وَلَوْ عَلَىٰ بُعْدٍ، کہتے ہیں کہ جس نے آپ کو دور سے دیکھا، قریب آنے کا اسے موقع نہیں ملا، دور سے آپ کو دیکھا، اس پہ بھی صحابی کا اطلاق ہوگا۔ اس طرح کہتے ہیں اتفقوا علی عد جمع فی الصحابۃ لم یجتمعوا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الا فی حجۃ الوداع، ایک بڑی جماعت جو زندگی میں صرف حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہیں بھی اہل علم بالاتفاق صحابی شمار کرتے ہیں، وہاں ایک بڑی تعداد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اتنے بڑے مجمع میں ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں جنہیں آپ کے قریب آنے کا موقع ہی نہ ملا ہو، لیکن وہ اتنے مجمع میں چونکہ موجود تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اہل علم اس بات پر متفق ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ هُوَ الراجح، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحابی کی تعریف ذکر کی ہے یہی راجح ہے۔ ساتھ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تعریف ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی یا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسلمانوں میں سے اور اس کی موت بھی اسلام اور ایمان پر ہو، اسلام اور ایمان پر ہو، تاکہ اس سے بعض وہ افراد ہو گئے تھے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ جو نخبۃ الفکر کی شرح ہے، متن بھی حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا اپنا ہے اور شرح بھی خود حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس میں صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به
ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ فی الاصح، کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اس حال میں کہ وہ آپ پر ایمان رکھتا ہو، ایمان کی حالت میں جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی، اگرچہ اس کے درمیان ردت ہو، یعنی وہ اسلام لایا، اسلام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پھر مرتد ہوا، بعد میں اللہ رب العالمین نے توفیق دی، دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور اسلام پر موت آئی، یہ بھی صحابی ہے راجے قول کے مطابق۔ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ملاقات وہ ملاقات نہیں ہے جس میں مجالست ہو، اکٹھے بیٹھا جائے اور اکٹھے چلا جائے، بلکہ اس سے عام ہے، اگر کسی کو بیٹھنے کا ساتھ چلنے کا موقع ملے بڑی نصیب کی بات ہے، لیکن بالفرض اگر کسی کو یہ موقع نہ بھی ملے لیکن ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو اس سے بھی صحابی کا شرف، صحابی ہونے کا شرف اسے حاصل ہو جائے گا، اگرچہ ایک جگہ پہ یعنی دونوں ایک دوسرے تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ پائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے کا بھی موقع نہ ملے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ والذی جزم به البخاری هو قول احمد والجمہور من المحدثین، کہ یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف ذکر کی ہے، یہی امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے اور جمہور محدثین کا یہی قول ہے۔ بلکہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جو قول امام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، یہی قول ان کے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ کہتے ہیں قرأت فی المستخرج لابی القاسم ابن مندہ، ابو القاسم ابن مندہ کی مستخرج میں نے پڑھا، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس میں علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ نے کہا من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ ولو ساعتا من نہار، کہ صحابی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جسے نصیب ہوئی ہو، یا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ولو ساعتا من نہار، اگرچہ دن کا کچھ وقت اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو، فہو من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے۔ تو اس جس کو کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن گزارنے کا موقع ملا، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اور اسلام اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی بھی ہے، اور صحابہ کے عمومی فضائل اور مناقب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آواز کافی کٹ رہی ہے۔ بس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع سے ہی کٹ رہی تھی یا ابھی آخر میں؟ ابھی کٹ رہی ہے شیخ، شروع سے ہی تھی۔ شروع میں صحیح تھی یا شروع سے ہی کٹ رہی جی ہے؟ جی شیخ، شروع میں صحیح تھی، ابھی کٹ رہی ہے۔ اب میں جب نہیں ابھی بات کر کٹ رہا ہوں رہی تو ہے، شروع سے صحیح اب تھی۔ نہیں، اب میں جب بات کر رہا ہوں اب کلیئر ہے یا ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ ابھی کلیئر ہے۔ جی ٹھیک ہے۔
شروع کریں شیخ؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، میں وہ کتاب اسکرین پہ لے آؤں پھر بات شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ جی، آخر میں علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول میں نے ذکر کیا ہے، تو آپ احباب نے سن لیا ہے، لکھ کر بے شک جواب دے دیں میسج کی شیخ صورت میں۔ پھر آواز آپ کی کٹی ہے، صاف نہیں آئی، صاف نہیں آئی شیخ، آواز میں آپ ایک کی۔ منٹ اپنی جگہ چینج کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے وعلیکم السلام فتح ورحمۃ الباری اللہ میں وبرکاتہ۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ علی بن مدینی رحمہ اللہ کے متعلق ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی صحابی کی وہی تعریف کی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں بیان کی ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم ابن مندہ رحمہ اللہ کی مستخرج اس میں نے پڑھا، سند بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں قال علی بن المدینی رحمہ اللہ، علی بن مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ ولو ساعۃ من نہار فہو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو، اور رآہ یا اس نے آپ کو دیکھا ہو، ولو ساعۃ من نہار اگرچہ دن کا کچھ حصہ ہی، یعنی اس کے لیے بہت زیادہ دیر آپ کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، کچھ حصہ آپ کے ساتھ رہنے کا جسے موقع مل گیا، فہو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے۔ تو اس سے امید ہے کہ صحابی کی تعریف وہ پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا، خواہ تھوڑی مدت کے لیے بلکہ تھوڑے سے وقت کے لیے، کم سے کم وقت کے لیے بھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا ہونے کا موقع مل گیا کسی ایک جگہ پر، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور ہی ہو، اور اس کو آپ کے ساتھ بات کرنے کا بھی موقع نہ ملا ہو، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا یا آپ کے ساتھ چلنے کا بھی موقع نہ ملا ہو، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جس کو یہ موقع نصیب ہو گیا اور اسلام اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہے، اور صحابہ کے جو عمومی فضائل اور مناقب ہیں وہ اس کا مصداق ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے
یہ بات ذکر کی ہے، والمقصود ان الصحبت فیہا خصوص و عموم، کہ یہ جو صحبت ہے ایک خاص ہے اور ایک عام ہے۔ جو ہم نے تعریف ذکر کی ہے یہ دونوں کو شامل ہے، یعنی عمومی صحبت تو یہ ہے کہ کسی کو کم سے کم وقت بھی آپ کے ساتھ اکٹھا ہونے کا موقع مل گیا، آپ کی صحبت نصیب ہو گئی، وہ صحابی ہے۔ اور خاص صحبت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کا موقع ملا، جو آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا، یہ خاص صحبت ہے۔ جس کو جتنا زیادہ موقع ملا آپ کے ساتھ رہنے کا، اسی قدر اس کا مقام مرتبہ وہ زیادہ ہے۔ پھر کہتے ہیں قال غیر واحد من اہل العلم کل من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ممن لم یصحبه مطلقا، ہر وہ شخص جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے، جس کو آپ کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو آپ کا صحابی نہیں ہے۔ ہر صحابی خاص صحابہ میں ادنا ترین درجے کا ہو، بعد والوں کی نسبت خواہ وہ اعلیٰ ترین درجے پر ہوں نیکی تقوی میں، صحابی اس سے افضل ہے۔ ہر صحابی بعد والوں کی نسبت افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کی وجہ سے جو مقام مرتبہ انہیں حاصل ہوا ہے، وہ کوئی شخص صرف علم اور عمل وغیرہ کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جو مقام مرتبہ صحابی ہونے کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا، وہ صرف عمل کے ساتھ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ انشاءاللہ آگے اس کی کچھ تفصیل آ جائے گی، وہاں یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ بطور فائدہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ بات بیان کی جاتی ہے، یعنی کوئی یقینی بات نہیں ہے، بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کی تعداد وہ 1,24,000 ہے، اور صحابہ میں آخر میں جو فوت ہونے والے ہیں سب سے آخری صحابی وہ ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی ہیں، جس طرح کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ بات بالجزم بیان کی ہے، اور ان کا سن وفات 100 ہجری ہے یا 110 ہجری ہے۔ صحابہ کا ذکر عقیدہ کی کتابوں میں کیوں کیا جاتا ہے؟ اہل سنہ عقیدے کی کتابوں میں صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مصنف کہتے ہیں لما ظہرت بدعت الخوارج الذین کفروا علیا ومعاویہ وعمر بن العاص وغیرهم فی مسألة التحکیم، وحدثت بدعت الغلو فی علی رضی اللہ عنہ وآل بیتہ خاصة وبعض آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدد یسیر من الصحابة والبراءة ممن سواهم، وظهر في الجملة من ينتقص الصحابة وينال منهم بالسب والشتم والطعنة في ديانهم والتشكيك في ثباتهم على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين، وترتب على ذلك إنكار فضائلهم أو ادعاء أنهم جاءوا بما يناقضها ويبطلها، حتى انتهى الأمر بأولئك المبتدئة إلى تكفير الصحابة رضي الله عنهم وقتالهم واستباحة دمائهم وأموالهم، قام أئمة أهل السنة والجماعة فيما قاموا به من نصرة دين الله تعالى بأمرين۔ کہتے ہیں کہ جب خوارج کی بدعت ظاہر ہوئی، جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو کافر قرار دیا، فی مسئلۃ التحکیم، تحکیم کے مسئلہ میں، جنگ صفین کے موقع پہ جب جنگ شدت اختیار کر گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک حکم اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک حکم مقرر کیا گیا کہ جو دونوں صلح کی طرف لے کر آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مقرر کیا گیا، فیصل،
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مقرر کیا گیا کہ یہ دونوں صلح کی طرف لے کر آئے اور فیصلہ کرے۔ تو اس پہ خوارج نے یہ بات کی کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا اختیار ہے، اور انہوں نے لوگوں کو حکم مان لیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مان لیا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور اس بنیاد پہ انہوں نے تکفیر کر دی۔ یہاں مختصر وضاحت اس مسئلے کی کر دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ ایک فیصلہ وہ ہے جو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا اختیار ہے، شریف ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت سازی کے طور پہ اگر کوئی کسی کو حکم مان لیتا ہے اور اس کو فیصل مان لیتا ہے تو یہ واقعتاً شرک اور کفر کر رہا ہے۔ اور ایک فیصلہ وہ ہے جو انسانوں کے اختیار میں ہے، انسانوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اس فیصلے میں کسی کو حکم اور فیصل مان لینا کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی سادہ مثال جیسے بعض کام وہ ہیں جو اللہ کے ہیں، اللہ کے کاموں میں مخلوق کو اپنا مددگار سمجھنا اور مخلوق کو مدد کے لیے پکارنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ لیکن کچھ کام ہیں وہ مخلوق کے ہیں، مخلوق کے کاموں میں مخلوق سے تعاون لینا، ان سے مدد لینا، یہ شرک نہیں ہے۔ استعانت کا یہ مسئلہ ہے، استعاذہ ہے، استغاثہ، جو اللہ کے کام ہیں ان میں اگر مخلوق کو پکارا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے، اور اس میں جو مخلوق کا اختیار ہے اس میں مخلوق سے تعاون لیا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی فیصلے کا معاملہ ہے، شریعت سازی اور شرعی فیصلہ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہاں، یہ جو دنیا میں ہمیں مسائل پیش آتے ہیں کسی خاص جزئی پہ شریعت کی کون سی نص وہ فٹ آئے گی اور کس نص کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ تو اہل علم فیصلہ کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو ان مسائل میں حکم مان لینا اور حکم بنا لینا یہ شرک نہیں ہے، یہ بنیادی ان کی غلطی تھی، ان کی خطا تھی خوارج کی۔ دوبارہ کہ اب اس مسئلہ کی وجہ سے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی، اور بعض دیگر صحابہ کی تکفیر کی۔ اسی طرح دوسری طرف، یعنی ایک طرف تو یہ خوارج کی بدعت تکفیر والی، اور دوسری طرف روافض کی بدعت جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کی اولاد ان کے متعلق، اور بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق غلو سے کام لینا شروع کر دیا، اور ان کے مقابلے میں نواسب ناسبی وہ تنقید کرنے لگے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال وہ سامنے آئی تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اہل سنہ والجماعہ نے دو کام کیے۔ ایک تو صحابہ کی جو فضیلت ہے، مقام مرتبہ ہے، وہ بیان کیا کہ امت میں صحابہ کا مقام کیا ہے۔ شروع سے اہل سنہ یہ بیان کرتے آئے ہیں
اور انشاءاللہ آج کا یہ ہمارا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اہل السنہ میں رکھے اور اہل السنہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ اہل السنہ نے صحابہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، ان کا مقام مرتبہ بیان کرنا شروع کیا، اور خوارج اور روافض اور نواصب نے صحابہ کے متعلق جو تنقید شروع کی تھی اور ان پر جو الزامات لگانے شروع کیے تھے اور ان کی تکفیر شروع کی تھی، اہل السنہ صحابہ کی ان سے برات کو بیان کرنے لگے۔ دوسرا کام جو اہل السنہ نے کیا کہ صحابہ کے متعلق ہم پر واجب کیا ہے، ہمارا ان کے متعلق عقیدہ کیا ہونا، صحابہ کے آپس کے جو معاملات ہیں اس کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور صحابہ کے متعلق اہل البدع جو نظریات رکھتے ہیں اس کا رد کرنا شروع کیا اہل سنہ والجماعہ نے۔ منزلت الصحابہ فی الامت، امت میں صحابہ کا مقام مرتبہ، لا مقام بعد النبوۃ اعلی و اشرف من مقام قوم انتظاهم اللہ تعالی لصحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف رسولہ و خاتم انبیائہ۔ نبوت کے بعد کوئی مقام اعلیٰ اور بہتر نہیں ہے اس مقام سے جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے اختیار کیا، جو اللہ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو مقام مرتبہ عطا کیا ہے، نبوت کے بعد اس سے بڑا مقام نہیں ہے، یعنی سب سے اعلیٰ اور افضل تو انبیاء و رسول ہے، سب سے اعلیٰ مقام مرتبہ نبوت و رسالت کا ہے، نبوت و رسالت کے بعد اعلیٰ ترین مقام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کی ہے، یہ نبوت و رسالت کے بعد اعلیٰ ترین مقام مرتبہ ہے۔ فہم رضی اللہ عنہ خیر اصحاب الانبیاء والمرسلین علی الاطلاق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب انبیاء اور سب رسول ان کے جو ساتھی تھے ان میں سب سے افضل ہے۔ اس امت میں بھی سب سے افضل ہے، اور اس امت کے علاوہ باقی امتوں میں بھی جو جو اپنے اپنے وقت کے نبی اور رسول کے ساتھی تھے ان میں بھی سب سے افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ خیر الناس قرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ یہ خیر اسم تفضیل ہے، اور آپ نے الناس کا لفظ بولا ہے، تو لوگوں میں سب سے بہترین، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آ گئی اور سابقہ امتیں بھی آ گئی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ اس امت میں بھی سب سے افضل ہیں، اور سابقہ امتوں میں، حتیٰ کہ جو سابقہ امتوں میں اپنے اپنے نبی کے ساتھی تھے ان میں بھی صحابہ سب سے افضل ہیں۔ وَلِذَا اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ الصَّحَابَةَ رضوان اللہ علیہم افضل ممن بعدهم من الأمة علما وعملا وتصدیقا وصحبة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسبقا إلى كل خصلة جمیلہ۔
کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امت اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ وہ بعد والوں سے افضل ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے اعتبار سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے اعتبار سے، اور ہر اچھی خصلت کی طرف سبقت لے جانے کے اعتبار سے۔ فلا شک انہم حاذوا کسبات السبق واستولوا علی العمد ای الغایت وبلغوا فی الفضل والمعروف والعلم وجمیع خصال الخیر ما لم یبلغہ احد۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، صرف کامیابیاں حاصل نہیں کی، کامیابیاں حاصل کرنے میں انتہا کو پہنچے، یعنی نیکیاں کی، صرف نیکیاں نہیں کی، نیکی کی جو اعلیٰ ترین صورت ہو سکتی تھی اس صورت میں انہوں نے نیکیاں کی، یعنی ہر نیکی میں جو اعلیٰ ترین صورت ہو سکتی ہے وہ مثالیں ہمیں صحابہ میں ملتی ہیں، اور فضل میں، نیکی میں، علم میں، اور سب اچھی خصلتوں میں جس مقام پر صحابہ پہنچے اس مقام تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔ فإن الذي سبقوا إليه من الإيمان بالله ورسوله والهجرة والنصرة والدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيل الله ومعاداة أهل الأرض وموالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه وطاعته، تو صحابہ جن نیکی کے کاموں کی طرف سبقت لے گئے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، کس حالت میں وہ اللہ پر ایمان لائے اور کیسا شاندار ان کا اللہ پر ایمان تھا، اور کس قدر ان کا اللہ پر ایمان مضبوط تھا۔ صحابہ کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ جو صحابہ نے ہجرت کی، اس ہجرت میں جو انہوں نے قربانیاں دی، بیوی بچے، مال، گھر، سب کچھ قربان کرنا پڑا، اور دین کی نصرت کی خاطر جو انہوں نے قربانیاں دیں، والدعوت الی اللہ تعالی والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی یہ ایک ایک جو لفظ ہے نا، ایک ایک لفظ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ مستقل درس ہو سکتا ہے، اس پہ مستقل بات کی جا سکتی ہے، اور اس میں ایک ایک اس لفظ پہ صحابہ کی بیسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور وہ مثالیں جس پہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وَمُعَادَاتِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَمُوَالَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی خاطر جو انہیں دشمنیاں مول لینی پڑیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے موالات، دوستی اور آپ کی نصرت کا حق ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جس طرح کی، اور آپ کی اطاعت کی، آپ کی تصدیق کے اور آپ کی اطاعت کے واقعات صحابہ میں، صحابہ کی سیرت اس سے بھری پڑی ہے، اور یہ سب کچھ کس وقت ہوا؟ قبل ان تنتشر دلائل نبوتہ وتظہر دعوتہ ویقوی اعوانہ وانصارہ، اس وقت آپ کی نبوت کے دلائل ابھی پھیلے نہیں تھے، ابھی آپ کی دعوت وہ بہت زیادہ عام نہیں ہوئی تھی، اور آپ کے جو مددگار اور معاون تھے وہ ابھی طاقت اور قوت میں نہیں تھے، مع قلت المؤمنین وکثرت المکذبین، ابھی ایمان والے قلت میں تھے، اور مکذبین جو جھٹلانے والے وہ زیادہ تھے اہل کتاب مشرکین میں سے۔ اس وقت جو انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کے دین کی نصرت کی خاطر جو قربانیاں دی، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، اور خود اپنی صلاحیتیں اور خود اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں انہوں نے کھپا دیا، ابتغاء وجہ اللہ تعالی،
اللہ کی اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر، اللہ کے چہرے کی دیدار کی خاطر اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ وہ کام ہے جو بعد والے ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چیز انہیں حاصل ہو۔ بعد والوں کے لیے ان نیکیوں کے مواقع میسر ہی نہیں ہیں جو صحابہ کو میسر آئے ہیں۔ دیکھیں بعد والے مثلا صحابہ نے جہاد کیا ہے، جہاد تو بعد میں بھی رہا ہے، لیکن اس دور کے جہاد اور بعد والے جہاد میں فرق ہے۔ صحابہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، بعد والوں بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن فرق ہے دونوں کے درمیان۔ جب صحابہ نے جہاد میں شرکت کی اور جہاد کیا، اس وقت صورتحال یہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر یہ لشکر آج ختم ہو گیا پھر کبھی اس زمین پہ تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی، ان کا جہاد اسلام کے بقا کی خاطر تھا اور اسلام کے بقا کا سوال تھا۔ اس وقت انہوں نے جہاد کیا اور قربانیاں دیں اور اسلام کے بقا کا سبب بنے، اسلام کے وجود کا سبب بنے اور اسلام کے پوری دنیا میں پھیلنے کا سبب بنے۔ یہ یہ ایک صرف یہ ایک چیز ایسی ہے کہ بعد والوں کے لیے یہ مقام حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو انہیں مقام حاصل ہوا ہے بعد والے اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے کسی صورت میں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت بھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساری امت کی نیکیاں جمع کر لی جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو بھی امت نیکی کرے گی، خیر کا کام کرے گی، اس کی طرف رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا اور آپ کا مقام بلند سے بلند ہوتا جائے گا۔ ایسے ہی صحابہ اسلام کے بقا کا سبب بنے اور اسلام کے دنیا میں پھیلنے کا سبب بنے اور اسلام کو آگے پہنچانے کا سبب بنے بعد اگلی نسل تک۔ تو اب دنیا میں جو بھی اسلام پر ہے، جو بھی کوئی خیر کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب صحابہ کو بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس اسلام کے بقا کا سبب بنے اور اس اسلام کے دنیا میں پھیلنے کا سبب بنے اور اس اسلام کو آگے والی نسلوں تک پہنچانے کا سبب بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو برا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر، تو صحابہ کے ایک مد یا نصف مد خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر خرچ کر کے بھی ان کے مقام مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو جن نیکیوں کا موقع دیا ہے بعد والوں کو وہ میسر ہی نہیں ہے۔ بعد والوں کو جہاد کا موقع تو ملے گا، لیکن وہ جہاد جو اسلام کی بقا کا سبب ہو وہ بعد والوں کو کہاں ملے گا۔ فَسَعِيدُ مَنِ اتَّبَعَ صِرَاطَهُم، تو سعادت مند وہ ہے جو صحابہ کے رستے پہ چلے، وَاقْتَفَىٰ آثَارَهُم، اور ان کے نقش قدم پر چلے، صحابہ کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنا لے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ نَصَرُوا الدِّينَ، اللہ کی قسم انہوں نے دین کی نصرت کی، مدد کی۔ وَوَطَدَ اللَّهُ بِهِمْ قَوَائِدَ الْمِلَّةِ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے دین کے قواعد کو، بنیادوں کو مضبوط کیا۔ وَفَتَحُ الْقُلُوبَ وَالْأَوْطَانَ، اور انہوں نے دلوں کو اور اوطان وطن فتح کیے۔ وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔
فرضی اللہ عنہم وارضاہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ انہیں راضی کرے۔ جی آج کے سبق میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات سن سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، انت مع من احببت، کہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر ہمیں جتنی خوشی ہوئی، اتنی کسی اور بات پر خوشی نہ ہوئی، کہ ہمارے اعمال تو ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نہیں ہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ صحابہ کی محبت پیدا کر دے اور مزید بڑھا دے۔ اور اس حدیث کی بنیاد پہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان.